بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یاد رکھیں کہ دین اسلام دین رحمت ہے، دین محبت ہے، دین شفقت ہے، دین اخوت ہے۔ صحیح بخاری میں جناب انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ ایک یہودی لڑکا نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کیا کرتا تھا۔ اچانک وہ بیمار ہو گیا۔ نبی علیہ السلام نے جب اسے غائب پایا، وہ آپ کو نظر نہ آیا، تو آپ علیہ السلام نے اس کے متعلق دریافت کیا کہ وہ کہاں ہے، تو آپ کو بتلایا گیا کہ وہ بیمار ہے۔ چنانچہ نبی علیہ السلام خود بنفس نفیس اس کے گھر اس کی عیادت کے لیے تشریف لے گئے۔ کون؟ نبی علیہ السلام، امام الانبیاء، سید ولد آدم رحمت للعالمین، اس کے گھر تشریف لے گئے اس کی عیادت کے لیے۔ جا کر اس کے سر کے قریب بیٹھ گئے۔ نبی علیہ السلام نے جب اس کی کیفیت کو دیکھا، اس کی سچویشن کو دیکھا کہ وہ زندگی اور موت کی کشمکش میں ہے، تو آپ علیہ السلام نے اس سے ارشاد فرمایا، اسلم، اے لڑکے تو اسلام لے آ۔ چنانچہ اس نے نبی علیہ السلام کی بات کو سن کر اپنے باپ کی طرف دیکھا، گویا کہ اپنے باپ سے اجازت طلب کر رہا ہے۔ باپ نے جب بچے کے دیکھنے کو دیکھا تو باپ گیا کہ بچہ مجھ سے اجازت طلب کر رہا ہے، تو باپ نے بیٹے کو اجازت دے دی کہ تو ابو القاسم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو مان لے۔ چنانچہ اس نے نبی علیہ السلام کی بات کو مان لیا اور اسلام لے آیا۔ جیسے ہی وہ اسلام لے آیا، روح اور جسم کا تعلق ٹوٹ گیا۔ نبی علیہ السلام وہاں سے نکلے اور یہ ارشاد فرما رہے تھے، الحمدللہ الذی انقذہ من النار، تعریف اس اللہ کے لیے جس نے اس لڑکے کو جہنم کی آگ سے بچا لیا ہے۔ مسلمانوں، غور کرو، نبی علیہ السلام کے اسوے میں، نبی علیہ السلام کی سیرت میں، آپ کے اخلاق حمیدہ میں، آپ علیہ السلام کے گھر ایک یہودی لڑکا آپ کی خدمت کے لیے مأمور تھا، وہ آپ کی خدمت کیا کرتا تھا۔ نبی علیہ السلام کو اس سے کتنی شفقت تھی کہ جب وہ آپ کو نظر نہ آیا، آپ اس کے گھر اس کی عیادت کے لیے تشریف لے گئے، اور ایسے نازک مرحلے پر اس کے سامنے دعوت توحید کو، دعوت اسلام کو پیش کیا۔ نبی علیہ السلام کی وہ بات مان کر اسلام لے آیا۔ رب ذوالجلال نے اس کلمہ توحید کی برکت سے اس جان کو جہنم کی آگ سے محفوظ کر لیا۔ مسلمانوں، غور کرو، آج ہمارے ارد گرد کتنے ہی ایسے لوگ ہیں جو کفر پر مر رہے ہیں، جو کفر پر جی رہے ہیں، جو اسلام کی حقانیت سے آشنا نہیں ہے، آگاہ نہیں ہے، واقف نہیں ہے۔ میرے بھائیو، دین اسلام کی حقانیت کو، دین اسلام کی صحیح تعلیمات کو لوگوں تک پہنچانے کے لیے بھرپور کردار ادا کیجیے، اپنی زبان کے ذریعے، اپنے قلم کے ذریعے، اپنے مال کے ذریعے، اپنے اخلاق کے ذریعے، اپنے معاملے کے ذریعے، اپنی تجارت کے ذریعے، اپنے اسوے کے ذریعے، اپنے ہر فعل اور قول کے ذریعے اس دین کو لوگوں تک پہنچانے کی بھرپور کوشش کرو۔ اللہ کے بندو، لوگ جہنم کی طرف جا رہے ہیں، اور یہ بات آپ لوگ بحیثیت مسلمان ہونے کے اچھی طرح جانتے ہو کہ جو انسان حالت کفر پر، حالت شرک پر مر گیا، اس کے لیے ابدی جہنم ہے، وہ جہنم سے کبھی نہیں نکل سکے گا۔ اس لیے رب ذوالجلال تقدس و تعالی نے جو نعمت اسلام کی دولت اے مسلمانوں تمہیں عطا کی ہے، اس کی قدر کرو اور اس کی اہمیت اور منزلت اور سعادت کو سمجھو، اور اس مقدس پیغام کو لوگوں تک پہنچانے کی بھرپور کوشش کرو۔ رب ذوالجلال نے اگر آپ کی دعوت سے
کسی ایک کو بھی ہدایت دے دی تو آپ کے حق میں سرخ اونٹوں سے بہتر ہوگا، جیسا کہ نبی علیہ السلام نے یہ بات اپنے چچا بھائی جناب علی ابن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ سے تب ارشاد فرمائی تھی جب انہیں خیبر کی طرف بھیجا تھا۔ اب جب کہ انسانیت پیاسی ہے، طلبگار ہے راہ حق کی، راہ مستقیم کی، لوگوں کو دین اسلام کے احکام جو ہیں، تعلیمات جو ہیں وہ بتلائیں اور بھرپور کوشش کر کے بتلائیں۔ رب ذوالجلال آپ کی محنت کو ضائع نہیں کرے گا، اور ساتھ ساتھ اپنے اسلامی معاشرے کی اصلاح کرنے کی بھی بھرپور کوشش کریں۔ رب ذوالجلال تقدس و تعالی سے عافیت کا سوال ہے۔